بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، نورانی قاعدے کا سبق آخری تختی ہے خاتمہ اجرائے قواعد. خاتمہ اجرائے قواعد. ٹھیک ہے جی. تو وہ حاجہ تک ہم پڑھ چکے ہیں جی. آگے پڑھنے لگے ایک حرف کا ہجا کر کے. غور کیجیے گا، یہاں سے اخفاء کے قاعدے کی ایک مثال آئی ہے. ٹھیک ہے جی. واو زبر وا، حمزہ زبر نون ان، وَأَن، زا زبر لام زل، وَأَنزل، نون زبر الف نا، وَأَنزلنا. جی وقف بھی اسی طرح ہے. تو اب یہاں پر ان نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ زا. حروف ہلکی 6 ان میں سے بھی نہیں ہے. یرملون یہ بھی 6 ان میں سے بھی، با بھی نہیں. تو یہ 13 حرفوں کے علاوہ جب کوئی اور حرف آئے جو 15 حروف میں سے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اخفاء مع الغنہ. غنہ ہوتا ہے، آواز ناک میں جاتی ہے. اخفاء میں کیا ہوتی ہے کہ آواز زوردار نہیں ہوتی، زبان نون کے مخرج سے زور سے نہیں لگتی. غنہ میں ان زور سے لگتی ہے، اخفاء میں نرمی سے لگتی ہے. یہ اس کا اخفاء اور غنہ کا فرق ہے. اچھا جی. لما وتحبون المال حبا جما. جی اب دیکھیں اکلل، تنوین کے بعد کیا ہے؟ لام. حروف ادغام بلا غنہ. میم مشدد کا غنہ. مین کے آگے تنوین کے بعد پھر آگے کیا ہے؟ واو. حروف جرم ادغام بال غنہ. اچھا یہ بھی بات سمجھانی چاہیے کہ اگر اکلل لما پہ وقف کر دیا، وقف الابدال ہو جائے گا. آگے شاید لکھی ہوگی، بچے کو سمجھائیں گے کہ اگر اس طرح وقف کر لیا جائے، آگے پڑھا جائے، واو کے اوپر شاید لکھی بھی ہوئی ہو، تو اس شاید کا کوئی اعتبار ہاں یہ سمجھانا چاہیے، پتہ بھی ہونا چاہیے. بس اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی پہلا حرف ہے جس سے ہم ابتدا کر رہے ہیں آیت کے شروع میں، اس کے اوپر شد ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس بات کا علم ہونا چاہیے استاد کو. شاباش. المال لام تعریف کے بعد میم حرف قمری میں سے اس لیے ادغام نہیں ہوا. حبن تنوین کے بعد جیم حروف اخفاء میں سے ہلکی جرمن با کے علاوہ اخفاء ہو رہا ہے. جم میم مشدد پر غنہ اور وقبل ابدال 2 زبر کو الف سے بدلا. سمجھ گیا جی؟ آگے غثاءن، یہاں سے جو ہے تنوین کے بعد حمزہ حروف ہلکی شروع ہو رہا ہے جی. یہاں پر حروف ہلکی کے اظہار کے قاعدے کی مثالیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. غثاءن احوا. جی اب یہاں پر الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے کا مد متصل. تنوین کے بعد آگے حمزہ ہے حروف ہلکی میں سے. ٹھیک، اظہار ہو رہا ہے. احوا وقف بالسکون. ٹھیک ہے، الف مدہ. معتد اثیم اذا تتلا. معتدن تنوین کے بعد حمزہ، اثیمن تنوین کے بعد حمزہ. ٹھیک ہو گیا جی. وقف بالسکون. نارا حامیہ، تنوین کے بعد ہا. پہلے حرف بتانا ہے، بس حروف ہل کی بعد میں پوچھنا ہے. ٹھیک، تنوین ہے اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں. کون سے حروف میں سے؟ ہلکی میں سے. اظہار. وقف بالابدال 2 زبر گول تا کو وقف میں ہاتھ سے بدلا. تسقى من عين آنية. جی من نون ساکن عین، عین تنوین کے بعد حمزہ. ٹھیک ہے، اظہار کے کہتے ہیں جی. اب آگے جو مم باقی ہے یہاں سے اقلاب کا کہتا ہے. کس کا؟ اس کی مثال آ رہی. یعنی نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ با. تو اس نون کو
اس نون کو میم سے بدلتے ہیں تو اس کے دو نام آتے ہیں۔ ظاہری جو تبدیلی ہے نون کو میم سے بدلنا، اس کا نام کیا ہے؟ اقلاب، اور ایک ہے ادائیگی، دوسرا کیا ہے؟ ادائیگی۔ ادائیگی میں کیا ہے؟ اخفاء مال غنہ۔ ادائیگی میں کیا ہے؟ ہاں یہ دو نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ من بخیل لینبذن، اچھا جی، اب اگلے حرف کا ہجا کرو، اسی تیسری مثال ہے اس کی۔ تو ہجا کرتے وقت اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ نون کا بھی اور میم کا دونوں کا نام لینا ہے، ٹھیک ہے؟ نون کے اوپر چونکہ جزم ہے، نون کے اوپر کیا ہے؟ ہاں، میم زیر نون میم میم، با زبر عین با، میم، دیکھیں میم با، ادائیگی کے طریقے پر توجہ دیں، نہیں میم جب پڑھیں گے نا تو اخفاء مال غنہ، اخفاء کا مطلب کیا ہے کہ ہونٹوں کو نرمی سے ملانا اور پھر بعد میں ہونٹوں کو سختی سے ملانا۔ دال زیر دی، مجھے دیکھیں گے میم، یہ ایک آتا ہے میم، ہونٹوں کو پہلے زور سے دبانا، پھر اخفاء تو نہیں ہوا نا، یہ تو غنہ ہو گیا۔ میم میم با پہ زور لگائیں گے، ٹھیک؟ میم بعدی، سمجھ آ گیا؟ شاباش۔ اگلے بھی میم بین الصلب، شاباش۔ لنصفعن میں بھی تنوین کے بعد با ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی اس طرح ہجا کیا جائے گا، لنصفعن، بھائی مجھے دیکھیں ادائیگی، لنصفعن بالناصیہ، شاباش، ٹھیک ہو گیا جی۔ بذنبہم، با پہ زور لگانا، ٹھیک ہے؟ مطہرۃ بأیدی، شاباش جی۔ سفرتن کرامم، سفرتن میں پھر اخفاء کا قاعدہ ہے، کرامم میں پھر اقلاب کا ہے، میم تنوین کے بعد با ہے۔ سفرتن کرامم بررہ، کتنے منٹ ہو گئے؟ ٹھیک ہے جی، کتنے منٹ ہو گئے جی؟ میم کے قاعدے جی آخر میں چند مثالیں ہیں۔ میم ساکن کے بعد با ہو اخفاء مال غنہ، میم ساکن کے بعد میم ہو ادغام مال غنہ، میم ساکن کے بعد میم اور با دو ان حرفوں کے علاوہ ہو تو اظہار، ٹھیک؟ اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی جیسے آپ پہلے پڑھ رہے تھے دوسرا، بس اوقات قاعدے کا نہیں پتہ ہوتا، جب اس کو کہتے ہیں میم ساکن پہ اظہار کرتے ہیں، اچھا وہ اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اور بھائی اظہار اسی طرح سے جیسے آپ پہلے پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے جی؟ ہے جی، اظہار معافی ضمیر بیان کرنا، اظہار جیسے پہ بات کر کے اظہار، اس لیے اظہار کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا۔ چلیے جی، ہم فیہا، یہاں اظہار ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس کے اندر ایک غلطی یہ ہوتی ہے، ہم فی، یہ ابھی آپ نے کیا کیا؟ اظہار کیا ہے تو آواز بند کر دیتے ہیں۔ میم میں جو صفت توسط والی ہے نا کیفیت، وہ ہونی چاہیے، آواز تھوڑی سی جاری ہو، جو میم کی اپنی ذاتی آواز ہے۔ ہم فیہا، یہ تو سکتہ ہو گیا، ہم کیسے؟ آواز آئی نا، یہ اتنی آنی چاہیے، ہم فیہا لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے؟ دینکم پہ توجہ دینا، دینکم ولی دین پڑھ جاتے ہیں، کوں تو یہ کوں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی واو کا قاعدہ بتایا گیا، میم کے بعد واو آئے تو اخفاء نہیں کرنا، بعض لوگ سے ہو جاتا ہے، میم کے بعد فا آئے تو بھی اخفاء نہیں کرنا، بعض لوگوں سے ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کو نہیں ہے، کم، پھر ورحمۃ اللہ، وہ پہ ہونٹ گول کرنے ہیں، ٹھیک، شاباش۔ اچھا جی، اب آگے اخفاء کی مثال ہے جی، ان نون مشدد کا غنہ، ربہم میم کے بعد با ہے جی، جی ان ربہم بہم، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو یہاں پر بھی ربا، ہا پیش میم ہم، اب اخفاء کی کیفیت کر کر بتائیں گے، کیونکہ یہاں ہم رک تو رہے ہیں یہ، لیکن یہ وقف بنیت وصل ہے، یعنی ہماری نیت کیا ہے آگے ملانے کی، تب ہم اخفاء کر رہے ہیں۔ اگر وقف کی نیت ہو تو پھر تو اخفاء کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک، تو اس لیے یہاں پر رکتے ہیں، لیکن اخفاء کرنا ہے جب ہم ملا کر پڑھا رہے ہیں بچے کو۔ ہم، پھر پڑھیں گے با زیر بی، ربہم بی، سمجھ گیا جی، شاباش۔ اچھا، ترمیہم میں یہاں پہ میم کے بعد با ہے، اخفاء ہے شفیع، ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، سمجھ گیا جی، شاباش۔ لہم، یہاں پر بھی دیکھیں میم ساکن پر جزم ہے، میم ساکن ہے نا، تو اس پر جزم ہے، اس کے بعد اگلا میم مشدد بنا ہے ادغام کی وجہ سے، تو اس کے اندر بھی کیا مسئلہ ہے، یہاں پر بھی ہجا کرتے وقت میم کا نام لینا چاہیے، اور اگر کوئی نہ لے تو بھی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ادغام کر کے غنہ کر کے پڑھیں گے تو ظاہر پڑھنے میں تو دونوں ہی آ رہے ہیں، ٹھیک، لیکن طریقہ کیا ہے سمجھ آنا چاہیے، لام زبر لا، ہا پیش میم میم ہم، غنہ تو کرنا ہے، ہم میں کر رہا ہوں، آپ نے پہلے شروع کر دیا، لہم، میم زبر الف ما، لہم ما، سمجھ آ گیا نا، اس طریقے سے لہم ما یشاءون، اون، یہ نون کی آواز ہوتی ہے، اون، یوں بھی غلط ہے، اون، نون کی آواز بند کر دیتے ہیں، ایسے بھی نہیں کرنا، ٹھیک۔ تو یہاں پر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا مد متصل ہے، وقف الاسکان، اس صورت میں مد ہو رہی، مد عارض وقفی، مما، غنہ ہوگا، وقف کریں گے، حرکت ختم ہوگی، شاد باقی رہے گی، تو غنہ پھر بھی ہوگا، اللہم، اللہم، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، غنہ بھی کریں گے، تمت بالخیر، تمت بالخیر، سمجھ آ گیا جی، تو مشق کریں گے انشاءاللہ، توجہ سے اچھی طریقے سے، اسی طرح پڑھائیں گے بھی صحیح، تو اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، اور جن اساتذہ کرام سے ہم نے یہ پڑھا، استاد محترم قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت اور جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔